الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اس کا بڑا فضل اور کرم ہے، بے انتہا اس کی ہم پر نعمتیں ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا. علم اور علماء کا مقام اپنے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے ایک چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم اہل علم سے پوچھو. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ علم علماء سے حاصل کیا جائے گا. علم علماء سے حاصل کیا جائے گا. یہ بات اس آیت سے اور دیگر ادلہ سے ثابت ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. جیسا کہ آپ تک پچھلے ہفتے اعلانات کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی کہ آج انشاءاللہ ایک بڑی علمی شخصیت جو معروف ہیں، کافی تجربہ ہے، امت نے لوگوں نے بہت آپ سے علمی استفادہ کیا ہے. یہ ہم اہل جدہ کے لیے بڑی خوشی کی بات، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ہندوستان سے تعلق رکھنے والی بڑی علمی شخصیت جو شارجہ سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، فضیلت الشیخ ظفر الحسن پرتاپ گڑھی مدنی حفظہ اللہ، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. شیخ محترم یو پی اتر پردیش پرتاپ گڑھ سے آپ کا تعلق ہے اور عرصے دراز سے مرکز دعویٰ دبئی کے تحت دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. نہ صرف امارات میں بلکہ اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور اس کے علاوہ برطانیہ اور سعودی عرب کے بھی مختلف علاقوں میں شیخ کے علم سے لوگ مستفید ہوتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علم سے نوازا، ایک خاص اسلوب اور انداز ہے. ہمارے مربی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. دور حاضر میں استقامت کی اہمیت اور ضرورت اس موضوع پر انشاءاللہ فضیلت الشیخ کا خطاب ہوگا. فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، میں شیخ کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. علماء کرام، معزز سامعین، حاضرین مسجد، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں استقامت کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ ہود کی آیت تلاوت کی ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. یہ بڑی اہم آیت ہے اور سورہ ہود کا مقام و مرتبہ آپ حضرات جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سورت کی بڑی اہمیت، علماء فقہا نے ہمیشہ اس سورت پر خاص توجہ دی ہے. اس حدیث سورت کے متعلق اتنا ہی کیا کم ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دینی گفتگو کر رہے ہیں. دائیں بائیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا دستور ہے بیٹھا کرتے تھے. صدیق اکبر نے آپ کے چہرے مبارک پر بار بار نظر دوڑائی. نبی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ابو بکر کیا بات ہے، بار بار ہم کو دیکھ رہے ہیں. پوچھا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر بار بار کیوں مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہنے کہ یا رسول لقد شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بار بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ کے رسول نے صحیح کہا تم نے ابو بکر، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپا بڑی تیزی سے ہم پر آ رہا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے ہمیں بوڑھا کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ اور سورتوں کا نام لیا. سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر تم صحیح کہہ رہے ہو، شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے کیوں بوڑھا کر دیا؟ عام طور پر اس حدیث کے متعلق لوگ اس جملے کی تشریح کرنے میں خاموش ہیں، لیکن امام المجتہد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1250 ہجری، اس سے اپنے مشہور تصنیف فتح القدیر، جو دنیا کی ایک بے مثال اور نرالی تفسیر ہے، جس میں روایت اور درایت دونوں کے ایک ساتھ سامنے رکھ کر کے تفسیر کی. انہوں نے اس کی وجہ بتائی. کہنے کے بات اصل یہ ہے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی داستان کو بیان کر دینے کے بعد آخر میں اللہ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو حکم دیا کیا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. ہمارے نبی ساری قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی داستانیں آپ نے سن لیا. ساری قوموں کی ہلاکت اور دنیا سے نیست و نابود ہونے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے کی داستان آپ نے سن لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت، آپ اور آپ کی امت ان پرانی امتوں کی طرح ہلاکت اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف اس کی ایک شکل ہے کیا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. جیسے آپ کا رب آپ کو حکم دیتا جائے، آپ اور آپ پر ایمان والے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ ویسے ہی کرتے رہیں، ویسے ہی قائم و ڈٹے رہیں، استقامت اختیار کریں جیسے رب نے حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام کو اسی آیت نے بوڑھا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو
جیسے پرانی قومیں استقامت کی راہ چھوڑی، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا راستہ ترک کر دیا، تو ساری قومیں ہلاک و برباد کر دی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو میری امت بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ترک کر کے کسی اور راہ کو اختیار کریں، پھر الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، اے مسلمانوں اس امت کے لوگوں یاد رکھو تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے جرم اور گناہوں کی بنا پر ہلاک کیا گیا۔ الم نہلک المجرمین الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین، ہم نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی بنا پر، اور بعد والوں کو بھی ہم نے ہلاک و برباد کیا۔ وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، قیامت تک ہم گنہگاروں اور مجرموں کے ساتھ یہی راستہ یہی رویہ اختیار کریں گے۔ جب بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ہم ان کو ایسے ہلاک و برباد کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا کس چیز نے؟ امت کی فکر نے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت استقامت چھوڑے، اللہ اس کے رسول کا فرمان ترک کر دیں تو میری قوم پر بھی وہی عذاب آ جائے ویسے جیسے پہلی امتوں پر عذاب آ گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو بات چل رہی تھی جیسے ہمارے عزیز شیخ یاسر جابر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ استقامت کی ضرورت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ سابقہ امتوں کی طرح ہلاکت اور بربادی سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک راہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، فاستقم کما امرت، رب نے جیسے حکم دیا ہے ویسے آپ قائم رہیں، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسے ہی صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں۔ دوستو سب سے پہلے استقامت کا معنی تھوڑا سا، استقامت کہتے کس کو ہیں؟ استقامت کہا جاتا ہے اختصاراً اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے، دین پر قائم رہنے، شریعت کی پابندی کرنے، گناہوں سے بچنے، گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے میں کتنی بھی آپ کو تکلیف، کتنی بھی دشواری اور کتنی بھی پریشانیاں آپ کو آئیں، ہر پریشانی برداشت کر کے آپ شریعت کی پابندی کرتے رہیں، اسی چیز کا نام استقامت ہے۔ آج میرے بھائیوں جو ہمارے صحابہ و تابعین نے استقامت اختیار کی، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم اختیار کر لیں تو ہماری نجات ہے۔ کیا استقامت تھی ان کی اور کس طرح سے ان کو استقامت اختیار کرنی پڑی، اس کی صرف ایک مثال آپ کو دے کر کے ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں 3 صدی ہجری کے، اور انہوں نے کتاب لکھی طبقات کبریٰ۔ طبقات کبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے اپنے، اب دیوان تو نہیں کہیں کہ مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے فیصلے کے لیے، آ کر کے بیٹھتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو میں جیسے آپ کی کرسی لگی ہوئی ہے ایسے چھوٹا سا ایک گدا ڈال کر کے ایک محفل بنا رکھی تھی۔ ایک دن حضرت، اور اس پر صرف حضرت بلال کو بیٹھنے کی اجازت تھی اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ حضرت بلال جب آتے تو حضرت بلال وہیں ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن بلال غائب تھے، ابھی مجلس میں پہنچے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ پیشے کے لوہار تھے، لوہار سمجھتے ہیں نا، لوہا کا کام کرتے تھے، تیر ہے، تلوار ہے، کھیتی باڑی کے جو ہل وغیرہ چلانے کے آلات ہوتے ہیں، کلہاڑی ہے، یہی ساری چیزیں بناتے تھے بیچارے، اور اسی حالت میں مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ جگہ خالی تھی اسی پر بیٹھ گئے۔ عمر فاروق کہاں برداشت کر سکتے تھے، ہاتھ پکڑا، قم قم قم، اٹھو اٹھو، ہٹو یہاں سے۔ حضرت خباب اٹھ گئے اور پوچھنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین کیا بات ہے، آپ نے مجھ کو کیوں اٹھایا؟ سیٹ خالی ہے، فاضل بیکار پڑی، میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کو کیا تکلیف ہوئی جو آپ نے اٹھایا؟
کہا کہ نہیں، یہ سیٹ اس جگہ بیٹھنے کا مستحق پوری امت میں صرف بلال ہے، بلال کے علاوہ اس جگہ کے بیٹھنے کا کوئی مستحق میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ پیشے کے غلام تھے، جب کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، لاوارث تھے، حبشہ کے رہنے والے، بکتے بکاتے چلتے چلاتے غلام مکے کے کسی آدمی نے بنایا تھا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا آقا اور ان کے پہچان جاننے والے ان کو اتنا تکلیف دیتے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو تپتے پتھریلی زمین پر لٹا دیتے، لٹا دینے کے بعد ان کے ہاتھ پیر میں رسی باندھ کر کے گھسیٹتے مارتے اور کہتے اسلام سے بعد آ جاؤ ورنہ اسی طرح سے تم کو سزا دیتے رہیں۔ بلال کی زبان پر صرف ایک تھا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو دوبارہ ہم کفر اختیار نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ، احد احد احد۔ اس احد کے علاوہ کبھی ان کے زبان سے کوئی چیز نہ نکلی، یہاں تک کہ ابو بکر نے انہیں آزاد خرید کر کے آزاد کیا۔ حضرت خباب نے کہا بس یہی وجہ ہے، اسی فضیلت کی بنا پر اس جگہ کا مستحق آپ سے بلال کو سمجھتے ہیں، مجھے نہیں سمجھتے۔ عمر فاروق نے کہا بس صرف یہی ایک وجہ ہے۔ حضرت خباب آگے بڑھے، عمر فاروق کے سامنے آگے کھڑے ہوئے اور پیچھے سے اپنی قمیص اٹھا دیا، اپنا قمیص اٹھایا اور کہا عمر میری پیٹھ دیکھ لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹھ دیکھ کر کے چیخ پڑے، خباب یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، میں ذات پیشے کا لوہار تھا اور اس قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، میں لوگوں کے اوزار بناتا تھا، کسانی کے، گھر کے کلہاڑی، سب یہ میرا کام تھا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت دیا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، سارے لوگوں نے ہماری مزدوری روک لی، اور قرآن پاک سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے ان کا واقعہ۔ سارے سیٹھوں نے جو کام کرایا تھا کہا تمہاری جتنی مزدوری ہے ہم نے روک لیا، تم دوبارہ اسلام سے بعد آؤ، کفر اختیار کر لو تب ہم تمہاری مزدوری دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مزدوری کے خاطر ہم نہیں بعد آ سکتے، ہم نے اللہ کو سمجھ لیا، توحید سمجھ لیا، ہم شرک نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ ہماری مزدوری روکی، ہمارا بائیکاٹ کیا۔ پھر آخری عمل جو مکے والوں نے ہمارے ساتھ اپنایا وہ یہ کہ پہلے آگ جلاتے، آگ کا انگارہ خوب تیار ہوتا تو ہمارا کپڑا اتار کر کے ہمیں اسی آگ کے اوپر لٹا دیتے تھے، اور پھر عمر صرف ہم کو لٹا نہیں دیتے تھے بلکہ ہمارے سینے پر ایک لمبی سی لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے کفار مکہ دبا لیتے تھے کہ ہم کروٹ بھی نہ بدل سکیں، بھگ کر چلا جانا تو بہت دور کی بات، کروٹ بھی ہم نہ بدل سکیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم پورے مکے کے اندر کسی انسان کے اندر اتنی جرات نہیں ہوتی تھی کہ آئے اور مکے والوں سے پوچھے کہ ظالم ہو، کیوں اس طرح سے عذاب دے رہا ہے، اس کا کیوں اس کو سزا دے رہے ہو؟ ایسی سزا تو تم جانور کو نہیں دیتے، تم ان کو سزا دے رہے ہو، مسلمان ہو جانا جرم ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ سزا دینا اس لیے تم نے حلال کر لیا ہے کہ یہ کہتا ہمارا رب نیچے والی نہیں بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اتنا بھی کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ عمر معلوم ہے میری بدن کی چربیاں پگھل پگھل کر کے گرتی تھی، تب آگ کا انگارہ تھوڑا سا مرجھا جاتا تھا تو مجھ کو راحت ملتی تھی۔ یہ وہی ہماری پیٹھ ہے۔ اب ذرا بتاؤ، اگر بلال اس کا مستحق ہو سکتا ہے تو کیا خباب یہاں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہو سکتا؟ عمر فاروق رو پڑے، اٹھے، گلے لگایا اور اپنی سے لا کر کے بچائے، کہا کہ ہاں اگر بلال مستحق ہے تو تم بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہو۔ یہ استقامت تھی۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہمارے اوپر الحمدللہ ایسی کوئی مشکلات نہیں آ رہی ہیں، لیکن آج ہمارے اندر سے استقامت ختم ہو گئی ہے۔ استقامت کی بڑی فضیلت ہے ساتھیوں۔ نمبر ایک، ابھی ہمارے عزیز سلم امام صاحب نے مغرب کے نماز میں پڑھائی
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ استقامت کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ کیا فضیلت بیان کیا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا خالق مالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر، اپنا مطاع اور مقتدا پیشوا سمجھ کر کے دین اسلام پر آ گئے، موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، دوستو بس موت آنے کی دیری ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل ہے، نزل نہیں ہے، تتنزل، لگاتار کوئی چیز مسلسل ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک بار کی مسجد میں آ گیا، اور ایک ہے آپ آئے 1 گھنٹے تک آنے کا سلسلہ، اس کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت رحمت کے فرشتے لگاتار مسلسل ان کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا میرے دوستو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جب مرنے کے قریب ہوا، نگاہ اٹھائی سامنے تو تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی، یہاں نہیں، انسان کی نگاہ میدان میں جہاں تک کام کرتی ہے، جہاں تک دیکھتا ہے نورانی چہرے، سفید لباس، شفقت محبت ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، ایسی ہی مخلوق ان کو بیٹھی نظر آتی ہے۔ سوچتا ہے مرنے والا کہ اتنے اچھے لوگ تو زندگی میں کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ دائیں طرف نگاہ اٹھائی تو تا حد نگاہ ایسی مخلوق انسان نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف نگاہ ڈالی، جہاں تک نگاہ جاتی ہے ایسے ہی لوگ اس کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے منازل رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ کوئی خوف کرو اور نہ تو کوئی غم کرو، اللہ اکبر، اللہ تخافوا، نہ تم کوئی خوف کرو، ولا تحزنوا، نہ تو کوئی غم کرو۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک خوف، نمبر 2 غم نہ کرو، حزن و منال، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن و منال، افسوس کرنا۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور کوئی ملال افسوس بھی نہ کرو۔ 2 بشارتیں ہیں۔ خوف کا تعلق جو ہوتا ہے دوستوں مستقبل سے ہوتا ہے، مستقبل سے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ جہاں تمہیں لے کے ہم چل رہے ہیں، ایک تو روح کب تک ہوگی، نمبر 2 قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ اللہ تخافوا، اے استقامت والے مومن خبردار، جہاں تم کو لے کے چل رہے مستقبل کی کوئی پرواہ نہ کرو، کوئی خوف نہیں۔ آدمی ماشاءاللہ کہیں نئی جگہ جاتا ہے تو ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، لیکن فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، لگاتار فرشتے اس کو بشارت سنانے کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ اللہ تخافوا، ہم جہاں لے کے چل رہے ہیں مستقبل کا کوئی خوف نہ کرو، یہاں سے ساری چیزیں اچھی ہی ہیں۔ نمبر 2 ولا تحزنوا، غم نہ کرو۔ غم کیا ہوتا ہے دوستو؟ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری بیوی بیٹھی ہے، یہ تمہارے اولاد ہے، جائیداد پراپرٹی ہے، یہ تمہارے اہل ویال بیٹھی ہیں، ان کے چھوٹنے کا کوئی غم نہ کر۔ کیوں؟ جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے اعلیٰ درجے کی چیزیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے رسول سے سنا کہ
اللہ رسول فرمائے عائشہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی پسند کرتے کہ میرا بندہ مجھ سے جلدی مل جائے. اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو انسان اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. حدیث سنی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بغیر مرے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو نہیں سکتی، تو کون بندہ ہے جو موت کو پسند کرے؟ حضرت عائشہ بہت تیز ترار تھی، فوری طور پوچھی یا رسول اللہ اللہ سے ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے مرنے کی تمنا کرے، اللہ جلدی مر جاؤں تاکہ اللہ سے تو موت سے تو آدمی بھاگتا ہے، موت سے تو کوئی محبت نہیں کرتا، کیا مطلب ہے آپ کے فرمانے کا؟ آپ نے فرمایا عائشہ معلوم ہے جب بندہ ساری زندگی نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، موت کے وقت جب رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور بشارت سنا دی جاتی ہے کہ تیرے لیے یہ ساری چیزیں انتظار میں ہیں، ایسی بشارت سنا دی جاتی ہے عائشہ وہ مرنے والا سوچتا ہے ملک الموت کیوں دیر کر رہے ہیں، جلدی روح نکالیں تاکہ فوراً وہاں میں پہنچ جاؤں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور عائشہ جب بندہ نیک اعمال ہے ہی نہیں اس کے پاس، نماز پڑھتا تھا صرف رمضان میں، مسجد آتا رہا صرف جمعے کے دن، آئی بات سمجھ میں، فلمیں تو سال بھر روزانہ دیکھتا رہا اور قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں کر کے چھٹی کر لیا اس نے، بڑا شوقین ہے تو کہیں قرآن خوانی کرنی ہوگی تب قرآن کھولے گا. میرے بھائیو جب انسان نیکی سے اس کے پاکٹ خالی ہیں، انسان کے پاس اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کالے چہرے والے بدبودار کپڑے پہنے ہوئے نہایت فنا کری المنظر بے نہایت خطرناک شکل و صورت کے فرشتے آ کے مرنے والے کے پاس بیٹھ گئے. وہ دیکھ لیا کہ بس جب تک جسم میں جان ہے تبھی تک خیر ہے، ورنہ یہ سارے جلاد نہایت خطرناک صورت میں بیٹھے ہیں، ہماری خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع سے ایسے منظر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جب آئے اور دیکھ لیا اس نے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی بدبخت روح نکل سے، جہاں اس کی روح کو نکالنے لگے. اب روح سوچتی ہے کہ جب تک جسم میں ہے تبھی تک خیر ہے، ان کے ہاتھ لگ گئی تو اب ہماری خیر نہیں. تو اللہ سبحانہ عائشہ اب ایسے موقع پر وہ انسان سوچتا ہے کہ کسی بھی صورت سے اللہ کی پکڑ میں نہ آئی. لیکن اللہ رب العالمین نے سورت محمد کے اندر فرمایا کتنے بھی خطرناک مناظر اس کو دکھلائے جا رہے ہیں اور اس کی جسم روح پورے جسم میں چھپتی ہے، بھاگتی ہے، لیکن ملک الموت چھوڑتے تتوفاہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے خون سے مار مار کر کے اس کے بدن پر اور پھر اس کے چہرے پر خون سے مار مار کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ روح بھی کیسے نکالی جاتی اس بدبخت کی، جس طرح سے روئی کو خوب اچھی طرح سے تھپی لگا کر کے رکھ دیا جائے اور خوب لوہا گرم کر کے اس کو اس میں گھسایا جائے، تو جس طرح سے لوہا گھسانے کے بعد نکالو گے تو جلتی ہوئی روئی جو ہے اس لوہے کے اندر لگی ہوگی. آپ نے فرمایا ایسی ہی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں مار مار کر کے اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت گندی روح نکل الی ربک غضبان، جہاں نکالا ہے خیر ہے، اب تجھے تیرے اس رب کے پاس لے کے جا رہے ہیں جو تجھ سے بہت ہی زیادہ غضبناک اور غصے میں ہے.
میرے بھائیوں یہ بڑا خطرناک موقع ہوتا ہے. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ استقامت اگر ہمارے اندر ہے تو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. دنیا سے انسان جاتا ہے تو خوش جاتا ہے. اسی لیے کسی نے بڑی عجیب سے بات کہی کہ ایک انسان ایسا ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے، لیکن نیک اعمال والا مرتا ہے تو ہنستے ہوئے جاتا ہے. وہ ضرورت ہے دوستو استقامت کی. دوسری بڑی فضیلت، بہت ساری فضیلتیں ہیں. دوسری فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متعدد محدثین نے امام احمد بن حنبل، ابو یعلا، طبرانی وغیرہ نقل کرتے ہیں. کتنی پیاری بات دوستو، سچے مسلمان بن جاؤ، استقامت والے، بڑے فائدہ ہوگا. ان المسلم المسدد، اللہ اکبر، ان المسلم المسدد لا يبلغ درجة الصوام بالنهار والقوام باللیل او کما قال علیہ السلام. مسلمان تو بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں دوستو. ایک ہے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کا خیال رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کا خیال رکھتا ہے. اور ایک ویسے منمانی زندگی گزار رہا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ رسول شاہ فرماتے ہیں ان المسلم المسدد، وہ مسلمان کلمہ گو مومن جو سیدھا راستہ استقامت اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر چلتا رہتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اس صراط مستقیم یا اپنے استقامت کی برکت سے لا یبلغ درجۃ الصوام بالنہار، دن بھر روزہ رکھنے والوں اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ انسان سوئے ہوئے بھی استقامت کی برکت سے حاصل کر لیتا ہے. استقامت کی ضرورت ہے. استقامت میرے بھائیوں تقریباً 4 مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیں استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں. نمبر 1، بڑے فتنے کے دور ہیں. بڑے فتنے کے دور، سیاسی فتنے، دینی فتنے، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، غیروں کا فتنہ، اپنوں کا فتنہ، فتنے ہی فتنے. اور صحیح مسلم کو حدیث کہ تمہارے اوپر فتنے کیسے آئیں گے؟ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اے میرے امت کے لوگوں، ان فتنوں سے پہلے ذرا نیک اعمال کر لو. اللہ اکبر. کیسے فتنے آئیں گے؟ بادروا بالاعمال فتنا، اپنے اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، جنت کے راستے جنت کی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کر لو فتنوں سے پہلے. اور فتنے کیسے؟ کقطع اللیل المظلم. اللہ اکبر. فتنے بھی ایسے ہوں گے جیسے سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد دیکھتے ہوں گے تاریکی بڑھتی جاتی، گھٹتی ہے بھائی؟ گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ تاریکی بڑھتی. اللہ اکبر. کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کی تاریکی سورج غروب ہونے کے بعد ایک منٹ تاریکی بڑھتی جاتی ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تاریکی نہ بڑھ رہی ہو. میں ایسے فتنے روز بروز بڑھتے جائیں. جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے ایسے رات کی تاریکی کے مانند فتنے تم پر چھا جائیں گے، فتنے تمہیں اپنے لپیٹ میں لیتے رہیں گے. اللہ اکبر. کقطع اللیل المظلم. اور حالت کیا ہوگی؟ یصبح. ان فتنوں میں آدمی اللہ اللہ کر کے استقامت اختیار کر کے صبح تک تو فجر تک اپنے آپ کو اسلام پر باقی رکھے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اللہ اکبر. ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح تک تو آدمی ایمان پر رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے انسان کفر میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو فتنوں سے بچائے. اور یہ دن بدن امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، 4 صدی ہجری کے ابتدا کے. اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. بڑی زبردست کتاب لکھی ہیں جس کو ہم لوگ صحیح، نام تو بہت بڑا ہے لیکن اس کو ہم لوگ صحیح ابن حبان کہتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کیسے انسان کا ایمان جاتا ہے وہ بتاتا ہوں میں.
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے کا یا رسول اللہ فلاں آدمی جو ہمارا ساتھی ہے اس نے آج ہمارے ساتھ بہت زیادتی کیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہا مجھے بکری خریدنے کی ضرورت تھی، میں بازار میں جا رہا تھا، بکرا منڈی بولتے ہو نا، بکرا، چونکہ اب تو سب منڈی الگ الگ ہوتی ہے نا، ہاں، بکرا منڈی جا رہا تھا اور پھر وہاں مل گیا ہم کو ایک شخص بکری بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھائی، میں نے بھی سوچا بازار میں جائیں گے، بھیڑ بھاڑ میں، بازار کے باہر ہے، خرید لیں۔ خریدنے لگا، میں نے کہا کہ بھائی کتنے بیچو گے؟ اس نے کہا 2 میں۔ میں نے کہا 1 درہم میں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم 1 درہم 2 درہم سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اللہ اکبر، نہیں بیچے، قسم کیوں کھا لیے؟ مجھ کو ضرورت تھی اور میں خریدنے لگا، 1 درہم لگایا اس کی قیمت کہ بھائی 1 درہم میں دے دو۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم 2 درہم سے کم میں اس کو میں نہیں بیچوں گا۔ یا رسول اللہ میں خاموش ہو گیا، بکری کا مالک ہے تو 100 درہم آگے ہمیں کیا، مجھے اتنا دینا تو دے رہا، تو نہیں دے، تیرا کام، بات ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ لیکن ابھی 10 ہی قدم وہ ظالم گیا ہوا تھا تو ایک دوسرا کسٹمر ملا، 1 ہی درہم میں اس کو بیچ دیا۔ 1 درہم میں دے رہا تھا تو اس نے قسم کھا لیا اللہ کی قسم 2 درہم سے کم میں نہیں بیچوں گا، اور 10 ہی قدم کے بعد دوسرے کسٹمر کو اس نے 1 درہم میں بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری کہتے آدمی بڑا پریشان دکھی، بکری پسند تھی، سستی مل رہی تھی، لیکن ظالم نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ صبر کرو، لقد باع آخرتہ بدنیا، 1 درہم کے بدلے اس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایسے فتنے آئیں گے تو فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میرے بھائی دین پر استقامت۔ اور آج سارے قسم کے فتنے ہمارے سامنے ہیں۔ استقامت پہلا میدان، پہلی شکل، پہلی قسم استقامت کی کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں، صراط مستقیم پر چلنے میں ہم استقامت اختیار کریں، شریعت کی پابندی کو نہ چھوڑے، کتنے بھی سیاسی مذہبی کتنے بھی فتنے آئے دین کے یا دنیا کے۔ نبی علیہ السلام، سنن کی حدیث ہمارے بہت سارے ساتھی جانتے ہوں گے، حدیث کے راوی ہیں ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف آپ کھڑے ہو گئے، اور بہت اس کے اندر سنن نے تو کم نقل کیا ہے، لیکن امام آجری اور دیگر اہل علم نے بہت سارے طرق کو اکٹھا کیا جائے تو اتنی باتیں اللہ رسول نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا جائے، اگر صرف ایک بات بیان کریں تو شاید صبح ہو جائے، لیکن سنن کی بڑی مختصر روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بہت ساری طویل حدیث، آخری یہ دیکھو، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، امت میں بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے جو خبر کر دیا، دے دیا، وہ خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اب کیا حل ہے؟ استقامت کی کیا راہ ہے دوستو؟ اب یہ سمجھنا ہے، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے امت کے لوگوں، میرے بعد جو تم میں زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ اور بعض روایتوں بعض شرح حدیث کہتے ہیں یہ اختلاف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اختلاف ہوگا، دین کے نام پر اختلاف ہوگا۔ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بڑے اختلافات وہ دیکھے گا۔ کیا حل ہونا چاہیے بھائی؟ ایک حل تو ہمارے یہاں ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم تھے، ایک بنگالی ساتھی اور تھے ہمارے، ایک آدمی بیٹھ کر کے نفل پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ نفل۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا دیکھو بیچارہ
انڈیا سے آیا ہوا ہے، کچھ ابھی صحیح علم نہیں ہے، اسی لیے اس کو بلایا اور بلانے بلکہ اس کے پاس گیا. جانے کے بعد کہا بھائی دیکھو آپ کیا نماز، کہا نفل پڑھ رہے تھے، کہا الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے پڑھ رہے تھے، لیکن اگر نفل نماز بیٹھ کے بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، لیکن کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب. یہی حدیث ہے نا. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ آدمی صحت کے باوجود اگر بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھے گا، نفل تو ہو جائے گی لیکن ثواب کتنا ہے؟ آدھا. لیکن اگر کھڑے ہو کر کے پڑھے گا تو پوری. تو ہم نے اس کو سمجھایا، بات اچھی تھی. میں نے کہا بیٹے دیکھو ابھی تمہارے پیر میں قوت و طاقت ہے نا؟ کہا ہاں جوان ہیں. کیا کرتے ہو؟ مسجد نبی کے خادم ہوں میں، یعنی جھاڑو لگاتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے بیٹے. میں نے کہا دیکھو جب کوئی آدمی صحت و تندرستی میں کوئی عمل کرتا ہے اس کو پورا ثواب مل رہا ہے. اگر بڑھاپے میں یا مجبوری کے بنا پر لیٹ کر کے بیٹھ کے بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب دیں گے. میں نے اس کو حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا رہتا ہے برابر، وہ اگر غائب ہو گیا، نمازی سوچتے ہیں کیا بات ہے کہ وہ ہمارا ساتھی غائب ہو گیا ہے، تو ساتھی ایک دوسرے ٹیلی فون کرتے ہیں، لیکن رحمت کے فرشتے جو مسجد کے اندر آتے ہیں برابر نماز پڑھنے کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی برابر آتا تھا، اگلی صف میں بیٹھ کر کے وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا تھا، لیکن 4-5 دن یا 2-4 دن ہو گئے، فرشتے دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں آ رہا ہے. اب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ تیرا فلاں بندہ جو ہے مسجد للمساجد اوتادا، اے لوگوں مسجدوں کے کچھ ستون ہوتے ہیں، یہ ستون نہیں، مسجدوں کے کچھ ستون ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ لوگ اللہ کے گھر مسجد سے اتنی دلچسپی رکھتے ہیں، اتنا ان کا لگاؤ مسجد سے ہوتا ہے کہ جہاں ٹائم ملا آگے کہاں بیٹھ گئے. اور ہم کیا کریں گے؟ باہر کھڑے رہیں گے، دوستوں سے بات کرتے رہیں گے، جب اللہ اکبر الاقامت تب دوڑ کر کے آئیں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں برابر مسجد میں آتے ہیں، جیسے ستون کبھی غائب نہیں ہوتا ایسے کبھی وہ غائب نہیں ہوتے. ایسے لوگ اگر مسجد سے غائب ہو جائیں تو اللہ تبسبس لہم الملائکہ، سب سے زیادہ بے قرار بے چین رحمت کے فرشتے ہو جاتے ہیں. یہ ہے مسلمان کا مقام کہ اگر مسجد میں برابر آ رہا ہو نماز پڑھنے کے لیے، درس کے لیے، اعتکاف کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اگر مسجد میں برابر آتا ہے، وہ غائب ہو جائے تو امام صاحب سے زیادہ فکر کس کو ہوتی ہے؟ تبشبش لہ الملائکہ، سارے فرشتے بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں. جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تیرا ایک بندہ برابر مسجد میں آتا رہا، آج چند دن ہو گئے، ہم لوگ دیکھتے نہیں، اس لیے اس کا جو نیکی ہے اس کے اعمال لکھ کر کے لاتے رہے، اب مسجد میں آتا نہیں، اس کے اعمال کو بھی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. لیکن وہ آپ کا بندہ گیا کہاں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں وہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، نماز کو ترک نہیں کر رہا ہے، مسجد سے نہیں بھگا ہے، ہم نے اس کو بیمار کر دیا ہے، فلاں جگہ ہسپتال میں یا فلاں گھر میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں سنتے ہی فرشتوں نے کو اللہ نے جب بتایا فرشتوں وہ بیمار ہیں فلاں جگہ، فرشتے وہیں سے سیدھے رحمت کے فرشتے اس کی زیارت اور عیادت کے لیے اس کے گھر، اس کے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے نمازیوں تمہارا مقام. لیکن آج سب سے بڑی مشکل ہمارے لیے کیا ہے؟ نماز. ابھی اللہ اکبر شارجہ میں ایک میچ ہوا تھا، کرکٹ میچ ہوا تھا نا، کچھ کرکٹ میچ جمعے کے دن تھا. ہم جمعے خطبہ دے رہے ہیں، بیچ میں روڈ ہے اور روڈ کے اس طرف کیا ہے؟ کرکٹ اسٹیڈیم ہے. اب وہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ کھلاڑی چیمپئن جو ہے وہ 3 منٹ کا خطبہ سننے والے، سمجھ گئے نا کتنا؟ 3 منٹ کا. وہ تو اب 20 منٹ کا 30 منٹ کا خطبہ کیسے برداشت ہو؟ اللہ کی قسم اس دن مجھے سمجھ میں آیا یہ سب بھی کیا ہے؟ لہو ہے. کیا ہے؟ لہو ہے. ہاں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ہم نے عملی طور پر دیکھا
جتنے کرکٹ کھلاڑی تھے خطبہ لمبا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا تو کرکٹ میچ جائے گا، اللہ کی قسم خطبہ چھوڑ کر کے کرکٹ اسٹیڈیم میں چلے گئے. دیکھا آپ نے، یہ لہو ہے، لہو ہے. اس کے ناجائز ہونے کا، اس کے جائز ہونے کا کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. یہ ابھی پچھلے ہفتوں جو ہوا تھا شارجہ کے اندر کرکٹ میچ، اس کی بات بتا رہا ہوں. دوستو ذرا سنو، تبس ہمیں ساری جگہ ہر جگہ مزہ آتا ہے لیکن مسجد میں نہیں. تبس بشر ہو ملائے گا. پھر اللہ نے فرمایا وہ تاجر تھا، اس کو میں نے ضرورت پیش کر دی، اس وقت دنیا کے فلاں ملک میں ہے. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ نے جہاں بتایا وہاں پہنچ جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، جس ضرورت میں ہے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ میرے بھائیو بتا، میں نے حدیث سنائی، بتا رہا تھا کہ آخر استقامت ملے گی کہاں، کیسے ملے گی؟ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کہاں استقامت ملے گی؟ ہمارے یہاں تو سب سے بہتر حل کیا ہے؟ اب وہ سنیں، اتنی دیر تک سمجھائے، اتنے میں ایک دوسرا ساتھی آیا، کہا اٹھو اٹھو. کیا بات ہے؟ حدیثیں سب کی سنو لیکن عمل اپنی طرح سے کرنا. ہمارے یہاں یہ انداز ہے، کیا سنو سب کی، کرو اپنی، چھوڑنا نہیں ہے. یہی سب سے بڑی چیز آج استقامت میں رکاوٹ پڑ رہی ہے. لیکن اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب اس قسم کے اختلاف ہوں گے تو ہم کیا کریں؟ دین پر کیسے قائم رہیں گے؟ دین پر کیسے استقامت ہوگی؟ ہم اپنے عمل میں کیسے مستقیم رہیں گے؟ آپ نے ساتھ میں صرف ایک راستہ ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اللہ اکبر. استقامت کا کیا طریقہ ہے دوستو؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب خلفاء راشدین المہدیین کا کیا طریقہ تھا؟ میری سنت اور ہمارے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا. اب خلفاء راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ استقامت کی بات ہے. ایک حدیث سنا کر کے بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا، بڑی پیاری مثال. واللہ اگر اس کو آپ سن لیں گے تو استقامت بڑی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. النبی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر جو تھے وہ نبیذ رکھے تھے. نبیذ میں نشہ آ گیا تھا، ان کو پتا نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا؟ پی لیا. نبیذ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کھجور کاٹ کر کے پانی میں ڈال دو، اس صحن میں شبنم میں رکھ دو 2-4 دن تو سارا رس آ جاتا ہے. عربوں کا بہترین یہ روح افزا تھا. عربوں کا، تمہارا روح افزا تو ہے میڈ ان کراچی، سمجھ گے نا؟ اور ان کا روح افزا کیا تھا؟ بہترین قسم کا شربت. پھر یہ اس میں نشہ تھا، نشہ آ گیا، پکڑ کے لائے گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر حد جاری کرو. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، بیٹھاؤ. ٹھیک ہے بھائی. بڑی پیاری مثال ہے، اگر سمجھیں گے تو بہت سارا اشکال ہمارا دور ہو جائے گا. بات استقامت ہم کرے کیسے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے شمار کرنے کے لیے، جلاد آیا مارنے کے لیے. شروع کیا درے. جب 40 درے مار چکا، 40 کوڑے، تو حضرت علی نے کہا امسک امسک امسک، بس 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 بس، 40 سے زیادہ نہیں مارنا. ذرا غور سے سنیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. استقامت پر اگر قائم رہنا ہے تو صرف ایک راستہ، نبی کی سنت طریقہ، نبی کی سنت اور خلفاء راشدین کا. اللہ اکبر. بڑی عجیب سے بات. نبی علیہ السلام، حضرت علی نے کہا امسک امسک، بس بس بس. جلاد نے کہا نہیں، ابھی 40 اور ماریں گے. کتنا مارنا ہے؟ پورا ڈبل کرنا ہے. کہا نہیں بس. کہا کیوں؟ حضرت علی نے کہا اللہ اکبر،
جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 وجلد ابا بکر 40. یہی حدیث ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائیو؟ کیا جلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 وجلد ابو بکر 40. بھائیو بات اصل یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں خلیفہ راشد، اے جلاد خبردار اب 41واں نہیں مارنا، بس 40 پر بس کرو، چھوڑو اس کو. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے 40 درے مارے، ابو بکر نے 40 درے مارے، لیکن عمر فاروق ہمارے بھائی نے 80 درے مارے تاکہ شرابی کی اچھی پٹائی ہو جائے اور آئندہ کبھی شراب پینے کی جرات نہ کرے. تعزیرن. اللہ اکبر. اب کتنی سنت ہو گئی حضرت علی کے سامنے؟ 2. اللہ کے رسول ابو بکر اور کس کی؟ ایک طرف اللہ کے رسول ابو بکر اور دوسری جانب امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اور سامنے معاملہ کس کا ہے؟ خلیفہ رابع راشد علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. کتنی پیاری مثال دوستو. اللہ کے رسول نے 40 مارے، ابو بکر نے ہمارے بھائی 40 مارے، ہمارے بھائی عمر نے کتنے مارے؟ 80 مارے. تو سنو عثمان، اس میں کوئی شک نہیں 80 بھی مار سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ایک طرف اللہ کے رسول کی سنت ہے، ابو بکر کی سنت ہے، اور دوسری طرف عمر کی سنت ہے. تو یا عثمان ھذا احب الی من سنت عمر، اللہ کے رسول ابو بکر بڑے بھائی کی سنت مجھے عمر کی سنت سے زیادہ پیاری. اللہ اکبر. آگئی بات سمجھ بھائیو؟ اور کیسے ہوا؟ پھر آگے عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ ان ابی عمر لم یکن یعدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم احدا. اے لوگو یہ میرے اللہ اکبر، یہ میرے باپ عمر کا اللہ اکبر. یہ تو ہو گیا. دوسرا معاملہ ذرا دیکھیں اور طریقہ کیا تھا. نبی علیہ السلام کے انتقال ہوتے ہی اختلاف شروع ہو گئے نا. پہلا اختلاف کیا تھا؟ اللہ کے رسول وفات پائے یا نہیں پائے. دوسرا اختلاف کیا تھا؟ اللہ کے رسول کہاں دفنائے جائیں. تیسرا اختلاف کیا تھا؟ بخاری کی روایت اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ کون بنے گا؟ آخر میں جھگڑا ہوا، بات کہاں تک پہنچی؟ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تمہارا اور ایک امیر ہمارا. یعنی انصار و مہاجرین آپس میں فیصلہ کیا کیے؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے 2 حکومت قائم ہو جائے. ایک حکومت کا امیر مہاجر کا ہوگا اور دوسرے حکومت کا امیر کون ہوگا؟ انصاری. پورے انصار مہاجرین پورے اسلامی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اللہ اکبر. یہ کس نے رائے دیا؟ لوگوں نے رائے دیا. اور لیکن اتنے میں عمر فاروق کا حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. لوگوں نے کہا اے لوگو، صدیق اکبر آ گئے اور کہا اے لوگو یہ تم نے کیا غضب کیا؟ منا امیر و منکم امیر، ایک تم بنا لو ایک ہم بنا لیں اور پورے امت مسلمہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا الائمۃ من قریش. امیر کس کا ہوگا؟ ایک حدیث سنے صبح سے دوپہر تک جو لڑے تھے، ایک حدیث نے امت کا سارا جھگڑا ختم کر دیا. کیوں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں عمل میں استقامت نصیب فرمائے. اور استقامت کب تک قائم رہے گی؟ جب تک ہم یہ نہ کہہ دیں بھائی سنو سب کی لیکن کرو اپنی نہیں، کرو سنو سب کی لیکن عمل کرو اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کے طریقے پر. اللہ اکبر. آگے بڑھو. امام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. آنے فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان القرآن قد جاء من اللہ.
لوگوں کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ میں اللہ کا رسول سچا ہوں، سچا رسول ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیا اس کو مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آن فرمایا سن لو، آدھا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، طرفہ بیدہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک حصہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا حصہ تمہیں کتاب کا دیا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے تو کبھی ڈھیلا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، تو تمہارے ہاتھوں میں جو ہے فتمسکوا بہ، خوب مضبوطی سے تم اس کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لن تضلوا ولن تہلکوا، نہ تو تم گمراہ ہوگے اور نہ کبھی تم ہلاک اور برباد ہوگے۔ ضرورت ہے دوستو کس چیز کی؟ کتاب اللہ سنت رسول کی۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، اور ہمیں استقامت کس میدان میں؟ دعوت و تبلیغ میں۔ دعوت و تبلیغ میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ استقامت۔ اللہ رب العالمین نے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا وَاسْتَقِمْ، اے نبی یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اسی کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ دعوت کے میدان میں بھی کس کی ضرورت ہے؟ استقامت کی۔ اور دعوت کس چیز کی دی جائے گی میرے بھائیو؟ کتاب اللہ سنت رسول کی۔ جہاں دعوت ادھر ادھر ہوئی سمجھ جاؤ کہ وہ دعوت دین نہیں ہوگی، دعوت اسلامی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سورہ یوسف کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والے وہی ہوں گے جو اسی دعوت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ دعوت کہتے ہیں کس کو ہے بھائی؟ دعوت و تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ بتا سکتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کھڑے ہو گئے اسٹیج پر کھڑے ہو گئے دعوت ہو گئی، نہیں۔ امام ابن کثیر امام المفسرین بڑی پیاری بات نقل کرتے، کہتے دعوت و تبلیغ کہتے کس کو ہیں؟ یہ یاد رکھنا۔ کون کہتا ہے؟ ابن کثیر۔ اور یہی آپ دیکھیں گے یا ایھا الرسول بلغ ما، آپ تبلیغ کریں کس کی؟ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ پر 2 چیزیں نازل کی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 112، اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے کیا؟ کتاب اللہ اور حکمت۔ پتا چل گیا ما انزلہ ایک چیز رہی، ما انزلہ 2 چیز، کتاب اور حکمت۔ اسی لیے سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کو یاد کرنے اور دونوں کی تعلیم دینے اور دونوں کو امت تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں ادھر ادھر باہر نہ جاؤ، اپنے گھر میں ڈٹی رہو، جمی رہو۔ کیوں؟ تمہیں 2 چیزیں یاد کرنا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت پتا چلا ما انزلہ ایک چیز نہیں بلکہ کیا ہے؟ 2۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ اے نبی آپ ما انزلہ کی تبلیغ کریں، اگر آپ نے ما انزلہ کی تبلیغ نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، ہم نے جو پیغام امت تک پہنچانے کے لیے آپ کو دیا تھا آپ نے میرا پیغام امت کو نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ دوستو سوچو آج کتنی ضرورت ہے استقامت کی، کس میں؟ دعوت کی راہ میں۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 2-4 آیتیں پڑھے بہت سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ اختصاراً ابن کثیر اور اہل علم کہتے ہیں تبلیغ کہتے ہیں، غور سے سنیں ٹھیک ہے، کوئی موبائل میں تو نہیں کھیل رہا ہے بھائی، نہیں تو کچھ واٹس ایپ پر بیوی سے بات کر رہا ہو، ہاں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہو۔ بلغ ما انزلہ، تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھری، کتنی پیاری پیاری باتیں کہہ گئے. کہتے ہیں تبلیغ اللہ کے پیغام کو، ذرا غور سے سنیں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک اتنا ہی پہنچانا جتنا اس نے دیا ہے، اور ویسے ہی پہنچانا جیسے اس نے پہنچانے کا حکم دیا. آگے بات سمجھ میں؟ تبلیغ کس کا نام ہے؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اتنا پہنچانا جتنا اس نے دیا ہے. اگر اس میں ایک بڑھ گیا تو آج مسلمان کیا اس میں حرج ہے بھائی؟ اس میں کیوں نہیں حرج ہے؟ حرج نہیں ہے بیٹے. ہم نے تم سے 5,000 قرضہ لیا، اور جب ہم نے چیک دیا، اماؤنٹ لکھا 5,000، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انہوں نے چپکے سے میرا قلم لیا، اس میں 1 0 اور بڑھا دیا. بڑھایا کیا؟ صرف کچھ فرق بگڑا کہ نہیں بگڑا؟ کتنا بن گیا؟ 5,000 سے کتنا لے گیا؟ ارے ظالم 40,000 حرام پہ کھا رہا ہے صرف 1 0 کی بنا پر. کس میں؟ صرف 1، اور 2 بڑھا دیا تب کتنا ہوا؟ 5 لاکھ. ارے 5,000 میرا تھا، اس ظالم نے میرا پورا بینک ہڑپ کر لیا صرف 0 بڑھا کر کے. آج امت کے لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج؟ 0 میں حرج ہے، اور طرح طرح کی سنت، اتنی بڑی بدعت، اتنا ملا دو، حرج نہیں ہے. اور اس کو کہو ہم دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ 0 سے تو 5 سے 2 0 بڑھا 5 لاکھ ہو گیا. لیکن دین میں اتنی بدعت ہو جائے وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. کب؟ جب صحیح بخاری اور مسلم، موطا امام مالک کی روایت، جب رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، نبی علیہ السلام حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور سارے لوگ آتے ہوں گے پینے کے لیے. کچھ آپ کے امتی آئیں گے، اور کیسے پہچانیں گے اپنے امتیوں کو؟ اس کا مطلب نمازی ہوں گے، اس کا مطلب کہ ہاں وہ بے دین نہیں ہوں گے، نمازی ہوں گے. اللہ کے رسول دیکھیں کہ میرے کچھ امتی آ رہے ہیں، لیکن فرشتے مار کر کے اس کو بھگا رہے ہیں. اتنا مارتے ہیں جیسے پیاسا آدمی، جانور، کسی غیر کا جانور پانی پینے کے لیے، تو جانور والے کا، پانی والے کے ہاتھ میں جو آتا ہے مارتا ہے کھینچ کر کے. ایسے ہی مار رہے ہیں. نبی علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. اس ہلمو الیہ. دوسری روایت کیا ہے؟ فرشتوں چھوڑ دو، اسے حاوی، یہ تو سب میرے اپنے ہیں. اللہ کے رسول نے پہچان لیا. کیوں؟ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اعضائے سب چمک رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرشتوں تو کہتے ہیں فرشتوں چھوڑ دو، یہ میرے امتی ہے، ان کو مارو نہیں، ان کو آنے دو. فرشتوں نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کے امتی، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، لیکن وہاں تک جانے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. نمازی تو تھے، لیکن آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی. وہی ہمارے رحمت للعالمین جو بے قرار ہو کر کے فرشتوں چھوڑ دو، آنے دو، میرے امتی ہیں. جب اللہ کے رسول کو فرشتوں نے بتایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پتا نہیں، آپ کو پتا نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کتنی بدعتیں ایجاد کی تھی. وہی رحمت للعالمین کیا کہتے ہیں؟ سحقن لمن غیر بعدی. سحقن مارو بھگاؤ کم بختوں کو. کیوں؟ لمن غیر بعدی، میرے بعد جس نے میرے دین میں کیا کر رکھا تھا؟ طرح طرح کی بدعتیں. لیکن آج ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم، نماز کی اتنی اہمیت نہیں، روزے کی اتنی اہمیت نہیں، رمضان کے عید کی اتنی اہمیت نہیں، جتنی اہمیت آج ہمارے بناوٹی عید میلاد کی ہو گئی ہے. تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیجئے.
کبھی کیا عید الفطر پر بھی عید الاضحیٰ کا بھی جلوس نکالا گیا، اللہ اکبر، لیکن اب تو معاملہ اتنا بڑا کیک کا رکھا جائے گا اور تلوار سے کاٹا جائے گا اور سینہ پہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ سب کچھ محبت پر یہ دین اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور 2 مہینہ پہلے سے اعلان کر دیا جائے، سعودیہ کے وہابی حکومت کو اب سمجھ میں آیا امسال عید میلاد کی چھٹی دے رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ہمارے ادا، یعنی بدعت دعوت بدعت کی جائے اور اس کو دعوت اسلامی و دعوت دین کہا جائے۔ سارا معاملہ قصے کہانیوں کا ہو، طرح طرح کی بدعتوں کا ہو، اس کو دعوت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ استقامت کی دعوت ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور دعوت تو تبلیغ کیا ہے؟ ما انزلہ کی تبلیغ کی جائے۔ اسی لیے آؤ حضرت نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی اہم ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے اور متعدد احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیکن انکم علی بینۃ ما لم تظہر فیہم سکرتان، اے میرے صحابی، معاذ بن جبل کی روایت ہے، اے میرے امت کے لوگوں، تم غیروں پر، یہودیوں پر غالب رہو گے، عیسائیوں پر غالب رہو گے، ہندوؤں پر تم غالب رہو گے، اہل باطل پر تم کو غلبہ ہوگا۔ یہ حکومت، سلطنت، قوت اور طاقت تمہاری رہے گی جب تک کہ تمہارے اندر 2 چیزوں کا نشہ نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ما لم تظہر فیہم سکرتان، جب تک 2 چیزوں کا نشہ تم پر سوار نہ ہو جائے تب تک تم اس دنیا میں غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، مقابلے میں تتنزل، مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا رہے گا، ہمیشہ غلبہ تمہیں نصیب ہوگا۔ کب تک؟ جب تک کہ 2 چیزوں کا نشہ نہ پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سکرت الجہل، نمبر 2 سکرت حب الدنیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے بچائے۔ نمبر 1 سکرت الجہل، جہل کا، کتاب و سنت سے لا علمی کا بھوت سوار ہو، نشہ ہوگا۔ یہی بازو میں قرآن پڑھایا جائے گا، اسی مسجد میں درس حدیث دیا جائے گا، اسی میں دینی تعلیم ہوگی۔ بازو میں رہ کر کے اپنے بچے کو اس لیے نہیں بھیجے بچہ جائے ذرا کچھ دین کی باتیں سیکھ کر کے آئے، لیکن پیسہ مل جائے تو اپنے بچے کو امریکہ اور لندن پڑھنے کے لیے ضرور بھیجے گا، اور وہاں سے آئے گا تو پوتا یا پوتی گفٹ لے کر کے آتا۔ مالک کو نہیں معلوم ہے، خالی ہاتھ نہیں آتا، اللہ کے فضل سے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈیڈی اور ممی کے لیے گفٹ لے کر کے آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ماشاءاللہ بہت ہائی فائی 5 دکانیں ہول سیل کی، شیخ صاحب میں اپنے بچے کو امریکہ بھیج رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا یا پاکستانی اسکول میں داخل کر دو۔ نہیں، 3rd کلاس کے لوگ ہیں مدرسے، انڈین میں نہیں، سب 3rd کلاس کے یہاں بچوں میں بھیج دیا۔ ماشاءاللہ کہاں بھیجا؟ امریکہ۔ 8 سال کے بعد بچہ کہا کہ ہاں کورس پورا ہو گیا، آ رہے ہیں فلاں دن دبئی ایئرپورٹ پر۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ مالدار آدمی تھے، جتنی انٹیاں تھیں سب کو بلایا، نانی کو، نانا کو، دادا کو، دادی کو، خالاؤں کو، پھوپھیوں کو۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ ہمارا بیٹا کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے؟ امریکہ سے آ رہا ہے۔ صاحب دبئی انٹرنیشنل ٹرمینل نمبر 1 پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ فلائٹ اتری اور بڑے پھول کے دستے پاکستان سے لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ پوتا نواسا کہاں سے پڑھ کے آ رہا ہے؟ آسمان سے جبرائیل امین آتے تو شاید یہ استقبال نہ ہوتا۔ ہاں، اتنا بڑا استقبال آئے۔ جب باہر نکلا تو اسکرٹ پہنے ہوئے ایک لیڈی اور گود میں ایک بچہ تھا۔ سب سے پہلے باپ نے، ڈیڈی یہ میں آپ کو تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ کہا ظالم یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری مسز ہے، میرا بیٹا ہے۔ دیکھا آپ نے آج کیا کیا؟ یہاں صرف چند صورتیں یاد کرنے کے لیے باپ نہیں بھیجے گا، ماں نہیں بھیجے گی، اور اگر باپ بھیجنا چاہے تو ماں تیار نہیں، اور ماں ذرا دیندار ہو، کبھی درس میں آ رہی ہو، ماں چاہے تو باپ تیار نہیں۔ لیکن پاکستان، ہندوستان کی اپنی پراپرٹی بھی بیچ کر کے وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دین سے اتنی دوری، دینی علوم سے اتنی، ماشاءاللہ۔ ہاں، آپ کبھی ٹیوشن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو رکھ لیں تو آپ ڈیوٹی پہ رہیں گے، میڈم گھر میں دیکھیں گے مولوی صاحب نے آج کتنا قرآن پڑھایا،
6 مہینے میں بھی یہیں تک ہیں. اللہ اکبر. پھر اور کیا, کتنا پیسہ چاہیے بھائی؟ آنے جانے کا تو 300 ٹیکسی کا لگ جاتا ہے, کم سے کم 600 تو چاہیے. ہاں, قرآن پڑھانے کے اتنے پیسے دیکھا آپ نے. اور وہی آتا ہے ایک ایک منٹ کا حساب کرتا ہے. ٹیوشن پڑھانے والا, انگلش پڑھانے والا آتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا وصولتا ہے. عزت کے ساتھ ماں باپ دیتے ہیں. گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. سکرت الجہل, جہالت کا نشہ. کتنا بھوت سوار ہو گیا کہ اپنی اولاد کو دنیا کی ساری تعلیم, لیکن کبھی یہ نہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس لیے میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سب کیا پڑھاتے ہیں؟ A4 اللہ نہیں یاد ہے اس کا. A4 اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پہلے آپ اپنے خالق کو پہچانے, خالق کا نام لیں. کس نے آپ کو پیدا کیا؟ اور یہاں سب سے پہلے ڈیڈی ممی کیا پڑھاتے ہیں؟ A4 ایپل. حد ہو گئی C4 تو ایسی جہالت پر بلی کا تعارف تو کرواتے ہو, خالق کا تعارف نہیں کروائے اپنی اولاد کو. کتنی بڑی جہالت. سکرت الجہل. جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے آوارہ. آج اولاد نالائق نکل گئی, آوارہ نکل گئی, تو پھر مولوی صاحب تعویذ ذرا دے دیں, بچہ بڑا غصہ والا ہو گیا. سب ہوش آتا ہے, لیکن میرے بھائیو ذرا سوچو, سکرت الجہل, جہالت عام ہو جائے. نمبر 2 وسکرت حب العیش, اور دنیا داری کی محبت, دنیا کی محبت غالب آ جائے. جب جہالت کا نشہ سوار ہو جائے اور دنیا داری کی محبت پیوست ہو جائے تو تم برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے, نیکی کا حکم نہیں دو گے. کیوں؟ دیکھو گے اگر حق بات کہیں گے تو شاید یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. یہ جہالت. آپ نے فرمایا, یاد رکھنا, القائلون بالکتاب والسنہ. لیکن جب دنیا میں لوگوں کے اوپر 2 چیزوں کا بھوت سوار ہو جائے, 2 نشہ, ایک جہالت کا نشہ اور دوسرے مال و دولت کا, اس موقع پر نہ امر بالمعروف لوگ کریں گے, نہ منکر روکیں گے. لیکن یاد رکھو, القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ, اس زمانے میں کتاب سنت کی دعوت دینے والے کو یہ بڑی ہمت کا کام ہوگا. مخالفت کی جائے گی, نئے مولوی, نئے فتوے, پھر سارا فساد ہوگا. مولوی کہہ دے بھائی یہ چیز ناجائز ہے, تو سارا فساد نہیں, بڑا فساد کیا ہوگا؟ مولوی صاحب نے اس سے منع کر دیا, چند نوجوان مان گئے, باقی سب اس کے. اللہ, حق کی دعوت کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فساد. میرے بھائیو, تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ. اس فتنے کے دور میں کتاب اللہ سنت رسول کی باتیں کرنے والے, کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب دے گا جو میرے امت کے اولین مہاجرین اور انصار کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ استقامت بھی نصیب فرمائے. بات لمبی ہو گئی, میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے. ایک چیز اور بتا دیتے ہیں ہم, تیسری چیز جس پر بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں, استقامت کی منہج. کیا؟ صراط مستقیم. اور یہی استقامت ہے جس کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ کیا ہے؟ کتاب اللہ, سنت رسول اور صحابہ کا فہم, صحابہ کا طور طریقہ. صحابہ نے جس آیت کا جو معنی سمجھا, نبی کی حدیث کا جو معنی سمجھا, قیامت تک اس سے اچھا معنی سمجھنے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے لوگو, اللہ کے تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اس لیے منتخب کیا تھا تاکہ نبی کے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیدھا سادہ قبول کریں اور پھر امت کو وہ پہنچائیں. تو صحابہ میرے بھائیوں, ان کا طور طریقہ, ان کا منہج, قرآن و حدیث کو جس انداز سے انہوں نے سمجھا, وہی طریقہ اپنانا سب کے لیے ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ اپنایا گیا تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟
من شذ شذ من فارق الجماعت، صحابہ کی جو جماعت، صحابہ کا جو طریقہ تھا اس سے جو بھی ایک بالشت ہٹا، سمجھو اسلام کو اس نے اپنے گلے سے نکال کر کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ استقامت، منہج کی استقامت دوستو۔ نمبر 3، تیسری استقامت کیا ہے میرے بھائی؟ چوتھی، وہ بھی بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، گناہوں اور برائیوں سے کتنے بھی منکرات عام ہو جائیں، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانا اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بہت بڑی استقامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 8 قسم کے لوگوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ان میں سے کون ہے؟ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، وہ میرا امتی ہوگا جو اپنے آپ کو کبائر، گناہوں سے برابر بچاتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے بہت سارے گناہ اور محرمات کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 4 جس پر بڑی استقامت کی ضرورت ہے دوستو، وہ ہے، بات تو شاید کسی کو ناگوار گزر جائے، جب تک یہ نہیں آتا تب تک بہت لوگ صراط مستقیم پر، جہاں اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا، پھر وہاں آدمی عمرے کے بجائے سوچتا ہے کہ عمرہ تو کبھی بھی چھٹی بھی ہوتی ہے تو کہاں جاتا ہے گھومنے ٹہلنے کے لیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب تک مال نہ آئے تب تک تو بہت لوگ سیدھے رہتے ہیں، مال آ جانے کے بعد، خوشحالی آ جانے کے بعد وہاں استقامت کی بڑی ضرورت ہے، خاص توجہ ہونی چاہیے۔ ٹائم نہیں ورنہ ہم بتاتے، علی رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے تاکید کر رہے ہیں، اے لوگو میرے بھائی، استقامت، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پورے قرآن کو دیکھا جائے تو استقامت بڑا امتحان ہے انسان کا، جب اللہ تعالیٰ مال و دولت سے اس کو نواز دے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر سب کے من پسند سب کو رزق دے دیتا تو دنیا میں سارے لوگ کیا کرتے؟ بڑی سرکشی اور فساد پھیلاتے۔ رب نے ایک نظام باقی رکھنے کے لیے کچھ کو مالدار بنایا اور بہتوں کو کیا بنا رکھا ہے؟ غریب بنایا ہے۔ تو مال اور دولت، خوشحالی آ جانے کے بعد، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر آدمی بڑا سیدھا سادھا یہاں آیا، جب آمدنی زیادہ بڑھ گئی تو پھر اس کو بھی کچھ اور سوچنے لگتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو سارے لوگ کیا کرنے لگتے؟ سرکشی کرنے لگتے، برائیاں کرنے لگتے، فساد پھیلانے لگتے۔ یہ 4 میدان ہیں میرے بھائیو استقامت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو استقامت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ استقامت کی دعا بھی ہونی چاہیے اور خوب کثرت سے پڑھتے ہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، جو کچھ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور سب کو یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سارے ساتھیوں کو بال بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اپنے عزیز سلمو شیخ یاسر جابری اور دیگر جو ہمارے حضرات ہیں جنہوں نے پروگرام طے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور مزید اللہ تعالیٰ ان سے کار خیر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔